تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ کفار مکہ کی ہر ممکن کوشش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرنے کی تھی، اس لیے دن بدن وہ لوگ پریشان کرنے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈ رہے تھے اور انہیں بروئے کار بھی لا رہے تھے۔ ایک دن کافروں کا یہ ٹولہ جو بزعم خود قوم کی قیادت اور سیادت کا ذمہ دار تھا اور ہر موقع پر یہی پیش رہتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی نشانی دکھلا دیجیے جس سے ہمیں یہ یقین آ جائے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں اور آپ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھلائیں۔ اس رات 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ اچھا اگر میں یہ نشانی دکھلا دوں تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ معجزات دکھلائیں تو صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور چاند کی طرف اپنی انگشت مبارک سے اشارہ کیا۔ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا مغرب کی طرف اور دوسرا مشرق کی طرف چلا گیا۔ یہ واقعہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 5 سال قبل پیش آیا۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ چاند کے یہ دونوں ٹکڑے 2 مخالف سمتوں میں جا کر رک گئے، ایک جبل ابو قبیس پر جا کر ٹھہر گیا اور دوسرا جبل قیقان پر۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت یہ ارشاد فرما رہے تھے، لوگوں گواہ رہو، لوگوں گواہ رہو۔ چاند کی یہ کیفیت عصر اور مغرب کے درمیانی وقت کے برابر وقت تک برقرار رہی۔ اس کے بعد چاند پھر اپنی حالت پر واپس آ گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے معجزات دکھلانے کا مطالبہ کیا تھا اور اس مطالبے کی تکمیل ہونے پر ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا، وہ اپنے وعدے کے مطابق اسی وقت کلمہ پڑھ لیتے، لیکن ان کے دماغ میں تو کفر و عناد کا خناس گھسا ہوا تھا۔ وہ کسی قیمت پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ کہنے لگے محمد نے تو جادو کر دیا ہے، پھر خود ہی یہ بھی کہنے لگے کہ جادو ہم پر تو ہو سکتا ہے لیکن جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں ان پر تو نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑا واقعہ ہے، ہر جگہ کے لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا، باہر سے آنے والوں کا انتظار کر لیتے ہیں۔ اگر وہ بھی اس واقعے کی شہادت دیتے ہیں تو ہم اسے تسلیم کر لیں گے، ورنہ اس کے جادو ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ چند روز کے بعد باہر سے آنے والوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ چنانچہ جس شخص سے بھی یہ پوچھا گیا کہ کیا اس نے فلاں دن چاند کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہوتے ہوئے اور پھر یکجا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے یہی کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ معجزہ دور دور تک دیکھا گیا تھا۔ ان شہادتوں کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے اور انہیں ایمان لانا بھی نہیں تھا، ایمان ان کی قسمت میں ہی نہیں تھا۔ اس تاریخی معجزے کے بارے میں قرآن کریم کا یہ ارشاد ہمارے لیے سب سے بڑی حجت ہے۔ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ جنہوں نے بالکل ابتدا میں اسلام کی دولت سے اپنا دامن مراد بھر لیا تھا، مگر اس جرم کی وجہ سے ان لوگوں کو کس قدر تکلیفیں اٹھانی پڑی اس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ایک معزز گھرانے کے فرد تھے، بڑا خاندان تھا۔ کفار مکہ نے ان کو بھی زد و کوب کیا اور اس قدر پریشان کیا کہ ایک روز وہ ہجرت کے ارادے سے گھر سے نکل کر حبشہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات ابن الدغنہ سے ہوگی، جو انہیں اپنی ذمہ داری اور حفاظت کی یقین دہانی پر واپس مکہ مکرمہ لے کر آیا۔ قریش مکہ کے ظلم و ستم کا نشانہ زیادہ تر وہ نو مسلم تھے جو کمزور تھے، بے سہارا تھے۔ ان کا کوئی خاندانی پس منظر نہیں تھا، جن کی طرف سے کوئی بولنے یا حمایت اور نصرت کرنے والا نہیں تھا۔ کفار مکہ نے ان غریب، بے سہارا اور بے یار و مددگار مسلمانوں پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو دوپہر کی تپتی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا دیا جاتا اور ان کے سینوں پر پتھر رکھ دیے جاتے، ان پر کوڑے برسائے جاتے، ان کے گلوں میں پٹے ڈال کر گھسیٹا جاتا، آگ میں لوہا تپا کر ان کے جسموں کو داغا جاتا، چٹائیوں میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں چھوڑا جاتا جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا اور ان کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا۔ ایذا رسانی کی کون سی شکل ایسی تھی جو ان بے کس اور مظلوم مسلمانوں کے ساتھ روانہ رکھی گئی ہو، اور کون سا ستم ایسا ہے جو ان پر ڈھایا نہیں گیا۔ حیرت ہوتی ہے یہ عزم و حوصلے کے کیسے پکے لوگ تھے جو ان تمام مظالم کے باوجود کوہ استقامت بنے رہے۔ ان کے دلوں میں ایمان کی جو شمع روشن ہوئی تھی وہ ظلم و ستم کی تیز آندھیوں سے بجھنے نہیں پائی، بلکہ ہر ظلم کے بعد ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا، ان کی شمع ایمانی کی لو اور بڑھ جاتی،
ان کی حرارت ایمانی میں اور اضافہ ہو جاتا، ان کے جسموں پر کوڑے پڑتے اور ان کی زبان سے احد احد نکلتا، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے ظلم و جبر سے تنگ آ کر اسلام سے اپنا رخ پھیرا ہو اور کفر و شرک کی طرف واپس گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔